بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے، سلام بھیجیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے مجھ پر دنیا پر کثرت سے درود و سلام بھیجا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی جو فضیلت اور اہمیت آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے سارے اوقات درود و سلام میں لگا دو گے تو خدا دنیا اور آخرت میں تمہاری کفالت اپنے ذمہ لے لے گا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں پوری کرتا رہے گا اور تمہاری مشکلات کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہر کام تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے خدا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ اہمیت درود کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس پر درود بھیجتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وکیل قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور درود و سلام میں بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا کا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود و سلام بھیجیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، یوں کہا کرو، اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی کہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم جسے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور اولاد ابراہیم پر۔ تو یہ کچھ چند احادیث تھیں اور کچھ قرآن کی آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس میں درود و سلام کی بڑا فضیلت بیان کی گئی ہے اور احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ جو شخص درود کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے، اس کی مشکلیں اس سے دور کر دیتا ہے اور دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ درود و سلام کا جو پروٹوکال ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اللہ سے دعا کرنے لگیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کے شکرانے کے گن گائیں اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو دعا درود کے بغیر مانگی جائے وہ دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو درود و سلام کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ درود سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔